بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب۔ آپ کی کنیت ابو عمر ابو عبداللہ تھی۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کی کنیت ابو عمر تھی۔ مسلمان ہونے کے بعد سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کے یہاں سیدنا عبداللہ پیدا ہوئے تو آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہو گئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب کی حقیقی بہن تھیں، جو سیدنا عبداللہ کے ساتھ توام یعنی جڑواں پیدا ہوئی تھیں۔ اس طرح سیدنا عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلق حیا میں خاص طور پر ممتاز تھے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عثمان میرے پاس سے گزرے تو مجھ سے ایک فرشتے نے کہا کہ مجھے ان سے شرم آتی ہے کیونکہ قوم ان کو قتل کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح عثمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں، فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل باب من فضائل عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا کا ذکر آیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کبھی سیدنا عثمان نہانا چاہتے تو دروازہ کو بند کر کے کپڑے اتارنے میں اس قدر شرماتے کہ پشت سیدھی نہ کر سکتے تھے۔ آپ ذو ہجرتین تھے، یعنی آپ نے حبش کی ہجرت بھی کی اور مدینہ کی بھی۔ آپ شکل و شمائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبل از ہجرت اپنی بیٹی رقیہ کی شادی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی تھی۔ جب جنگ بدر کے روز وہ فوت ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی سیدنا ام کلثوم کی شادی آپ سے کر دی۔ اسی لیے آپ ذی النورین کے خطاب سے مشہور ہیں۔ ام کلثوم بھی 9 ہجری میں فوت ہو گئیں۔ سوائے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اور کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں رہی ہوں۔ مناسک حج سب سے بہتر سیدنا عثمان جانتے تھے۔ آپ کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے مسلمان تھے، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیشتر صرف 3 شخص ایمان لا چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریک سے مسلمان ہوئے تھے۔ آپ صحابہ کرام میں بہت مالدار تھے اور اسی طرح سب سے زیادہ سخی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سخت علالت کے سبب جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت و حکم کے موافق مدینہ منورہ میں رہے تھے، لیکن جنگ بدر کے مال غنیمت میں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حصہ اسی قدر ملا جس قدر شرکائے جنگ کو ملا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اصحاب بدر میں شامل سمجھنا چاہیے، چنانچہ اصحاب بدر میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں کثرت عبادت کے لیے خصوصی شہرت رکھتے تھے۔ رات بھر کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے اور برسوں روزے رکھا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کی بغل میں ازواج مطہرات کے لیے کچھ زمین آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خرچ سے خریدی تھی۔ ایک سال مدینہ میں قحط پڑا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام محتاجوں کو غلہ دیا۔ مسلمان جب مدینہ میں آئے تو پانی کی وہاں سخت تکلیف تھی۔ ایک یہودی کا کنواں تھا، وہ پانی نہایت ہی گراں فروخت کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں اس یہودی سے 35,000 درہم میں خرید کر وقف کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ مسلمان ہونے کے بعد ہر ہفتے ایک غلام خرید کر آزاد کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی اپنے مالدار ہونے پر فخر نہیں کیا اور زمانہ جاہلیت میں بھی آپ نے کبھی شراب نہیں پی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت عمدگی اور احتیاط کے ساتھ روایت کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ تبوک کے واسطے 650 اونٹ اور 50 گھوڑے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیے،
عہد جاہلیت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امرائے مکہ میں شمار ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میانہ قد کے خوبصورت شخص تھے، داڑھی گھنی تھی، اس کو حنا سے رنگین رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہڈی چوڑی تھی، رنگت میں سرخی جھلکتی تھی، پنڈلیاں بھری بھری تھیں، ہاتھ لمبے لمبے تھے، جسم پر بال تھے، سر کے بال گھنگریالے تھے، دونوں شانوں میں زیادہ فاصلہ تھا، دانت بہت خوبصورت تھے، کنپٹی کے بال بہت نیچے تک آئے ہوئے تھے۔ سیدنا عبداللہ کا قول ہے کہ میں نے سیدنا عثمان سے زیادہ حسین و خوبصورت کسی مرد و عورت کو نہیں دیکھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتخاب خلیفہ کے لیے 3 دن کی مہلت مقرر فرما کر سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے دیا تھا کہ نامزد شدہ 6 اشخاص کی مجلس میں جب تک کہ وہ اپنے آپ میں سے کسی کو خلیفہ منتخب نہ کر لیں، کسی دوسرے کو نہ جانے دینا۔ صرف عبداللہ بن عمر کو رائے دینے کے لیے شریک ہونے کی اجازت تھی، تاکہ اس طرح رائے دہندوں کی تعداد طاق یعنی 7 ہو جائے۔ لیکن عبداللہ بن عمر کے لیے پہلے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم صادر فرما دیا تھا کہ ان کو ہرگز خلیفہ منتخب نہ کیا جائے۔ اس وقت کسی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ بار خلافت کی ذمہ داری میرے لیے ہی کیا کم ہے کہ میں اپنے خاندان میں دوسروں پر بھی یہ محنت ڈالوں اور ان کو بہت سی آسائشوں سے محروم کر دوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی شخص نے خلیفہ کے متعین و نامزد فرما دینے کے لیے کہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کر کے کسی کو اپنے بعد نامزد کروں تو یہ میرے لیے جائز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے کسی کو اپنے بعد نامزد نہ کروں تو یہ بھی میرے لیے جائز ہے۔ میں اگر اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کرتا تو وہ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو مجھ سے پہلے فوت ہو گئے، یا پھر میں ابو حذیفہ کے غلام سالم کو خلیفہ بناتا، وہ بھی مجھ سے پہلے فوت ہو گئے۔ یہ فرما کر پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 شخصوں کے نام لیے، سیدنا مقداد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو طلحہ انصاری نے وصیت فاروقی کے موافق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو عارضی طور پر 3 دن کے لیے تا انتخاب خلیفہ مدینہ کا حکمران اور امام مقرر کیا، اور خود اپنے آدمیوں کی جمعیت لے کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعد عبد الرحمن اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مسعود بن مخرمہ اور بقول دیگر سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں جمع کر کے دروازے پر حفاظت کی غرض سے بیٹھ گئے۔ سیدنا طلحہ مدینہ میں موجود نہ تھے، کوئی اور اس مکان میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ سیدنا عمرو بن العاص اور سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے ان دونوں کو دروازے پر بھی نہ بیٹھنے دیا اور وہاں سے اٹھوا دیا تاکہ وہ کہیں یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم بھی اصحاب شورا میں شامل تھے۔ جب سب صاحب اطمینان سے آ کر بیٹھ چکے تو سب سے اول سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ جو لوگ خلافت کے لیے نامزد کیے گئے ہیں ان میں سے کون سا ایسا ہے جو اپنے آپ کو خلافت سے دستبردار قرار دیتا ہے، اسی کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس کو تم میں سب سے افضل و لائق سمجھے اس کو خلیفہ مقرر کر دے۔ اس بات کو سن کر اس مختصر مجمع میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا، سب خاموش رہے۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اعلان کیا کہ میں اپنے آپ کو خلافت سے دستبردار قرار دیتا ہوں اور انتخاب خلیفہ کے کام کو انجام دینے پر تیار ہوں۔ یہ سن کر سب نے تائید کی اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار دیا کہ آپ جس کو چاہیں ہم میں سے خلیفہ منتخب فرما دیں، مگر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل خاموش رہے، انہوں نے ہاں یا نہ کچھ نہیں کہا۔ تب سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں فرمایا، آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں بھی اس رائے سے متفق ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم پہلے یہ اقرار کر لو
کہ جو فیصلہ کرو گے بلا روح رعایت اور نفسانیت کو دخل دیے بغیر محض حق پرستی اور امت کی خیر خواہی کے لیے کرو گے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں تم سے عہد کرتا ہوں کہ بلا روح رعایت، بلا نفسانیت اور محض امت کی بہتری و بھلائی کے لیے حق پرستی کی بنا پر فیصلہ کروں گا، لیکن تم سب اس بات کا اقرار کرو کہ جس کو میں منتخب کروں گا اس پر رضامند ہو جاؤ گے، اور جو میری رائے اور میرے فیصلے کی مخالفت کرے گا تم سب اس کے مقابلے میں میری مدد کرو گے۔ یہ سن کر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام مجمع نے اقرار کیا کہ ہم سب تمہارے فیصلے کی تائید اور اس کے نفاذ میں تمہاری امداد کریں گے۔ یہ عہد و پیمان ہو جانے کے بعد مجمع منتشر ہوا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے آئے۔ کیونکہ ابھی 3 دن کی مہلت باقی تھی، اس دن کے عرصہ میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف برابر صاحب الرائے اور جلیل القدر صحابہ کرام سے ان کی رائے دریافت کرتے رہے، خود بھی غور و خوض میں مصروف رہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے الگ جا کر دریافت کیا کہ اگر میں آپ سے بیعت نہ کروں تو آپ مجھے کس کی بیعت کرنے کی رائے دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے۔ پھر میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی تنہائی میں یہی سوال کیا تو انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا۔ پھر میں نے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یا سیدنا عثمان دونوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ پھر میں نے سیدنا سعد سے تنہائی میں دریافت کیا تو انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا۔ پھر میں نے اور صاحب الرائے حضرات سے دریافت کیا تو کثرت رائے سیدنا عثمان غنی ہی کی نسبت ظاہر ہوئی۔ سہ روزہ مہلت کی آخری شب کو پھر مذکورہ بالا حضرات کا مجمع اسی مذکورہ مکان میں ہوا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو الگ بلا کر کہا کہ عام طور پر علی و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کی نسبت لوگوں کی زیادہ رائے ظاہر ہوئی ہے، ان دونوں حضرات نے بھی انہیں دونوں کی نسبت اپنی رائے ظاہر کی۔ پھر سیدنا سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ آپ ہم سے تو بیعت لے لیں اور ہم کو ان جھگڑوں سے آزاد کر دیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو ان لوگوں کے دائرہ سے آزاد ہو چکا ہوں جو خلافت کے لیے نامزد ہوئے تھے۔ پھر سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو الگ لے جا کر کچھ باتیں کی، انہی مشوروں اور باتوں میں صبح ہو گئی۔ یہی صبح انتخاب خلیفہ کے اعلان ہونے کی صبح تھی۔ لوگ منتظر تھے۔ نماز فجر کے بعد تمام مسجد نبوی آدمیوں سے کھچا کھچ بھر گئی۔ تمام حضرات مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور منتظر تھے کہ دیکھیے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کیا فیصلہ سناتے ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فرمانے سے پہلے بعض لوگوں نے اپنی اپنی رائے ظاہر بھی کرنی شروع کر دی۔ یہ لوگ اصحاب شورا میں نہ تھے۔ مثلاً سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں سیدنا علی علیہ السلام کو مستحق خلافت سمجھتا ہوں۔ ابن ابی ذرا اور عبداللہ بن ابی ربیعہ نے کہا کہ ہم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ مستحق و مناسب پاتے ہیں۔ اس قسم کی چہ مگوئیاں شروع ہوئیں تو سیدنا سعد بن ابی وقاص نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ تم اب دیر کیوں کر رہے ہو؟ اندیشہ ہے کہ مسلمانوں میں کوئی فتنہ نہ پیدا ہو جائے، تم جلد اپنی رائے کا اظہار کر کے اس مسئلہ کو ختم کر دو۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور تمام مجمع کو مخاطب کر کے کہا کہ جہاں تک میری طاقت میں تھا میں نے ہر طبقہ اور ہر گروہ کی رائے معلوم کر لی ہے اور اس کام میں کسی غفلت اور کم التفاتی کو مطلق رہ نہیں دی۔ میرے فیصلے سے اب کسی کو انکار کا موقع حاصل نہیں ہے، کیونکہ بارضا و رغبت تمام اصحاب شورا اور نامزدگان خلافت نے میرے فیصلے کو ناطق تسلیم کر لیا ہے اور میں اپنی تمام طاقت صحیح فیصلے تک پہنچنے کے لیے صرف کر چکا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور سنت شیخین پر چلنے کا اقرار کرو۔ انہوں نے اقرار کیا کہ میں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم
اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمونے پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان کے بعد سب لوگ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اول اس نظارہ سے کچھ دل گرفتگی ہوئی اور وہ مسجد سے اٹھ کر باہر جانے لگے، لیکن پھر کچھ خیال آیا تو فوراً بڑی عجلت و بےتابی کے ساتھ صفوں کو چیرتے ہوئے بڑھے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سیدنا طلحہ اس روز یعنی یکم محرم کو مدینہ میں موجود نہ تھے اور اسی لیے وہ شریک مشورہ نہ ہو سکے تھے۔ سیدنا طلحہ اگلے روز یعنی 2 محرم 24 ہجری کو مدینہ میں تشریف لائے اور یہ سن کر کہ تمام لوگوں نے بالاتفاق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، سیدنا عثمان کی خدمت میں بغرض بیعت حاضر ہوئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ کی غیر موجودگی میں میرا انتخاب ہو گیا ہے اور زیادہ دنوں آپ کا انتظار نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر آپ مدعی خلافت ہوں تو میں آپ کے حق میں خلا خلافت کرنے کو تیار ہوں۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تمام لوگوں نے آپ کی خلافت پر بیعت کر لی ہے تو میں بھی آپ کی خلافت پر رضامند ہوں۔ میں مسلمانوں میں کوئی فتنہ اور اختلاف ڈالنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ اس دور خلافت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مشیر تھے۔ خلافت صدیقی میں قحط پڑ گیا۔ قحط اتنا پڑا کہ بعض لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور کہا، حضرت ہم مدینہ چھوڑنے کو تیار ہو گئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو مدینہ چھوڑ دیں، کیونکہ قحط پڑ گیا ہے اور ہم پریشان ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی مدینہ نہ چھوڑو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قحط کی پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعد دعا فرمائی۔ پیچھے مقتدی صحابہ ہیں اور امام بھی صحابی ہیں۔ وقت کے خلیفہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے ہیں، اے رب کائنات، یہ تیرے محبوب کا شہر ہے، مہربانی فرما، لوگ مدینہ شہر چھوڑنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ اے اللہ قحط کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ ہماری نصرت فرما دے۔ مدینہ میں غلہ نہیں ہے، مدینہ میں آٹا نہیں ہے، مدینہ میں گندم نہیں ہے، مدینہ میں چاول نہیں ہے، مدینہ میں جو نہیں ہے، مدینہ میں کوئی بھی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے۔ مدینہ والے پریشان ہیں، عرب کے لوگ بہت پریشان ہیں، تنگی کے دن گزار رہے ہیں۔ جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی، دعا کرنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آمین کہنے والے صحابہ، تو دعا کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا تھا۔ جمعہ کی نماز کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کیا دیکھتے ہیں کہ ملک شام کی طرف سے اونٹوں کی قطاریں آ رہی ہیں، ان پر غلہ لدا ہوا ہے۔ اونٹ کتنے ہیں؟ 1 نہیں۔ اونٹ کتنے ہیں؟ 2 نہیں۔ اونٹ کتنے ہیں؟ 20 نہیں۔ اونٹ کتنے ہیں؟ 50 نہیں۔ اونٹ کتنے ہیں؟ 100 نہیں۔ اونٹ کتنے ہیں؟ 1100 اونٹ غلے سے لدے ہوئے ملک شام کی طرف سے آ رہے ہیں۔ دور سے قدموں کا غبار اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ غلے کے اونٹ لدے ہوئے ملک شام کی طرف سے مدینہ کی جانب آ رہے ہیں۔ سارے مدینہ والے خوش ہو گئے کہ آج قحط دور ہو جائے گا۔ اتنے دن سے جو غلہ یا آٹا نہیں مل رہا تھا، آج پریشانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ غلے کے لدے ہوئے 1100 اونٹ کس کے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ غلے سے بھرے ہوئے اونٹ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ صحابہ خوش ہو گئے کیونکہ ان کی سخاوت پہلے ہی مشہور تھی۔ جب شام ہوئی، مدینہ کے تاجر جمع ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ تاجر کہنے لگے، اے عثمان، ہم نے سنا ہے کہ غلے کے اونٹ آپ کے ہیں، آپ تھوڑا تھوڑا بیچنے کی بجائے سارا غلہ بیچ دیں اور مناسب منافع لے لیں۔ ہم مدینہ کے تاجر ہیں، ہم صبح اچھے داموں مدینہ کے لوگوں میں بیچیں گے تو ہمیں بھی نفع مل جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجروں کو ارشاد فرمایا
کہ تم کتنا منافع دینا چاہتے ہو؟ مدینہ کے تاجر کہتے ہیں اے عثمان 10 روپے فی من دینے کو تیار ہیں۔ اگر 30 روپے غلہ آیا ہے ہم 40 روپے دینے کو تیار ہیں، آپ ہمیں بیچ دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، میں تمہیں غلہ نہیں بیچنا چاہتا کیونکہ مجھے تو زیادہ منافع مل رہا ہے۔ مدینے کے تاجر کہتے ہیں عثمان چلو 20 روپے فی من گندم پر منافع لے لیں، اگر 30 روپے آئی ہے تو 50 روپے فی من لے لیں، لیکن ہمیں بیچ دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میاں مجھے اس سے بھی زیادہ منافع مل رہا ہے۔ تاجر حیران ہو کر کہتے ہیں چلو 30 روپے فی من کے حساب سے لے لیں۔ فرمایا نہیں نہیں، مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں چلو آپ 40 روپے فی من کے حساب سے منافع لے لیں۔ فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ مدینہ کے تاجر کہتے ہیں اے عثمان بتا تو صحیح، ہمارے علاوہ اور کون سے تاجر ہیں؟ مدینہ کے سب سے بڑے تاجر تو ہم ہیں، ہم نے کتنا منافع لگا دیا، ہمارے علاوہ اور کون ہیں جو آپ کو زیادہ منافع دے رہے ہیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ کے تاجروں، جس تاجر کو میں بیچ رہا ہوں وہ ایسا ہے کہ 10% دنیا میں 70% آخرت میں دے رہا ہے۔ فرمایا میں تو اس کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں جو بے حساب دیتا ہے۔ اے مدینہ کے تاجروں تم سب گواہ بن جاؤ، میں کسی سے پیسے نہیں لیتا، میں کسی سے رقم نہیں لیتا۔ یہ 1100 اونٹ مدینہ کے غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں نے خدا کی رضا کے لیے وقف کر دیے۔ تم سب گواہ بن جاؤ، میں نے رب کی رضا کی خاطر 1100 اونٹ غلے سے لدے ہوئے بغیر رقم لیے ہوئے رب کو خوش کرنے کے لیے وقف کر دیے، اور سارے مدینے کے غربا کی تمام ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ غلہ مفت تقسیم کر دیا۔ یقیناً یہ واقعہ آپ کو عجیب نظر آ رہا ہے، لیکن اس سے آگے چلیں تو میں آپ کو اس سے بڑھ کر ایک حیرت انگیز بات بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے حسن اور ایک بیٹے حسین ہیں، بڑے حسن ہیں اور حسین چھوٹے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی رات میں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کس کا تھا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب تھا۔ تیرا میرا خواب نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا خواب تھا، فاطمہ الزہرا کے لخت جگر کا خواب تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا خواب تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا اور خواب میں مجھے اپنے نانا کی زیارت ہوئی۔ آپ ایک خوبصورت گھوڑے پر سوار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے پر تشریف فرما ہیں، گھوڑا دوڑاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا میرے نانا جان آپ ٹھہریں تو صحیح، کیا بات ہے؟ آج آپ جلدی میں جا رہے ہیں، اس سے پہلے میں نے آپ کو زندگی میں کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا۔ آپ خوشی کے ساتھ جا رہے ہیں اور جلدی بھی، کیا وجہ ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے نواسے حسن میں کہاں جا رہا ہوں؟ آج عثمان غنی نے 1100 اونٹ غلہ کے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہیں۔ جیسے فرش والے مدینے والے خوش ہیں، اسی طرح آج عرش والے بھی خوش ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضور خواب کے اندر فرماتے ہیں حسن آج رات حضرت عثمان غنی کی سخاوت کی وجہ سے رب کائنات نے حضرت عثمان غنی کا ایک حور کے ساتھ نکاح کرنا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نکاح کی مجلس میں شرکت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔